بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1388 ہے اور آج سورۃ النور کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 2۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الزانیۃ بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد، فجلدوا چنانچہ تم مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور تمہیں نہ پکڑے، بہما رأفۃ ان دونوں کے حق میں شفقت، فی دین اللہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان دونوں کی سزا کو، طائفۃ ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، زنا کرنے والی اور ازنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ دوسری بات، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ تیسری بات، یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ بزرگان محترم، زنا معاشرے کا بدترین جرم ہے، اس سے خاندان تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زنا کی کثرت سے حیاداری ختم ہو جاتی ہے اور سماج داغدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں زنا کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بری بے حیائی ہے اور بہت ہی بری بات۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی قرار دی گئی کہ یہ نیک بندے زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور کسی بھی شخص کو قتل نہیں کرتے ناحق، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں قتل نہ کرنے اور بہتان نہ لگانے اور چوری اور شرک نہ کرنے کی جہاں بیعت لینے کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ زنا نہ کرنے کی بھی بیعت دی جائے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرک، الی آخر الآیہ۔ یہاں اسی زنا کے مرتکب مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا بتلائی جا رہی ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے زنا کی سزا میں لگائے جائیں گے۔ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ جبکہ وہ دونوں آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان دونوں کو زنا کا مرتکب شرعی طور پر پائے جانے پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں اس نقطے پر بھی غور کریں کہ زنا کی حد جاری کرنے والے مرد کا تذکرہ کیا گیا، اور جہاں
ظاہر بات ہے کہ یہاں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ زنا کی حد جاری کرنے میں کے سلسلے میں پہلے زنا کرنے والی عورت کا ذکر کیا گیا اور بعد میں زنا کرنے والے مرد کا تذکرہ کیا گیا، اور جہاں چوری کی حد بیان کی گئی وہاں سارق والسارقۃ کہا گیا، پہلے چوری کرنے والے مرد کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد چوری کرنے والی عورت کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری زیادہ تر مردوں سے واقع ہوتی ہے، اور مرد چوری کرنے میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ جری اور ہمت رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن زنا میں اکثر و بیشتر عورت کی طرف سے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس معاملے میں عورت راضی ہی نہ ہو تو عام طور پر زنا کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ عورت کی رضامندی کے بغیر عموماً زنا کا ارتکاب مشکل ہوتا ہے، اس لیے زنا کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے الزانیۃ والزانی کہا، چوری اور پہلے عورت کا تذکرہ کیا گیا، اور چوری کی بات آئی تو السارق والسارقۃ کہا گیا، پہلے چوری کرنے والے مرد کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو صرف 100 کوڑے لگیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہو اور زنا کریں چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو صرف 100 کوڑے لگیں گے، لیکن اگر شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو اور زنا کریں تو ایسی صورت میں 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے بلکہ رجم کیا جائے گا، یعنی ان کو سنسار کر کے سر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ عام آدمی انڈیویجول طور پر نہیں کریں گے بلکہ شرعی عدالت کرے گی۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلے شہادت لی جائے گی، گواہی لی جائے گی، اور واقعی اس جرم کے صادر ہونے کا یقین ہوگا، گواہی سے ثابت ہو جائے گا، تو پھر اسلامی حکومت کی طرف سے یہ جو ہے آرڈر ہوگا، قاضی فیصلہ کرے گا، اس کے بعد اس پر عمل آوری ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے بہت سے پروسیجرز ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 صورتوں میں، ایک یہ کہ کوئی شادی شدہ زنا کر لے، دوسرے کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کر دیا جائے، اور تیسرے وہ جس کو قتل کیا جائے گا وہ جو اپنا دین چھوڑ دے یعنی مرتد ہو جائے اور مسلمانوں کی جماعت سے باہر نکل جائے۔ زنا کی حد جاری کرنے کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی بتا دی گئی کہ یہ حد جاری کرتے ہوئے کسی مسلمان کے دل میں اس شخص کے معاملے میں رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ یہاں پر رحم کا جذبہ دل میں پیدا ہو، بلکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ ہے اور یہ انصاف پر مبنی حکم ہے، اس لیے کسی کے دل میں حد جاری کرتے ہوئے رحم کی کیفیت دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب کسی زانی یا زانیہ پر حد جاری کی جائے تو اس وقت مسلمانوں کی جماعت وہاں پر حاضر ہو تاکہ وہ اس منظر کو دیکھے اور اس سے سماج کو عبرت حاصل ہو اور پھر کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔